کبھی سوچا ہے کہ دنیا کے کامیاب ترین لوگ، وہ 1% آخر سوچتے کیسے ہیں؟ ان کے کام کرنے، ان کے فیصلے لینے کے پیچھے کیا راز چھپا ہے؟ آج ہم MIT کے ان 5 بنیادی اصولوں پر بات کریں گے جو اس اعلیٰ سوچ کی بنیاد بنتے ہیں۔ MIT جیسی جگہ پر تعلیم حاصل کرنے کی قیمت $3.5 لاکھ ہے۔ جی ہاں، یہ ایک بہت بڑی رقم ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اس مہنگی تعلیم کے سب سے قیمتی اسباق ہیں کیا؟ اور یہی تو اس تجزیے کا مقصد ہے۔ MIT کی تعلیم کا نچوڑ، وہ قیمتی اسباق، بغیر کسی خرچ کے حاصل کرنا۔ تو آئیے یہ $3.5 لاکھ بچاتے ہیں اور شروع کرتے ہیں۔ ہم 5 زبردست اصولوں کا سفر کریں گے، جس میں ہم دیکھیں گے کہ ایک ہیکر کی طرح کیسے سوچا جائے، فائر ہوس ٹیسٹ سے اہم کاموں کو کیسے پہچانا جائے، بنیادی اصولوں سے بڑے مسائل کو کیسے توڑا جائے، ذہن اور ہاتھ کے اصول سے تیزی سے کیسے سیکھا جائے، اور آخر میں امپوسٹر پیراڈاکس میں چھپی ہوئی طاقت کو کیسے سمجھا جائے۔ ہمارا پہلا اصول کسی کتاب یا کلاس روم سے نہیں آتا، بلکہ یہ MIT کی مشہور شرارتوں سے سیکھا جاتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، 1994 کی ایک صبح ہے۔ MIT کے طلباء اور شہر کے لوگ جب سو کر اٹھتے ہیں تو ایک ناقابل یقین منظر دیکھتے ہیں۔ MIT کے مشہور گنبد کی چوٹی پر ایک اصلی پولیس کار کھڑی ہے۔ لیکن سب سے حیران کن بات یہ نہیں تھی۔ اصل کمال یہ تھا کہ اس کار کو کرین سے نہیں رکھا گیا تھا، بلکہ اسے راتوں رات کسی کو خبر ہوئے بغیر گنبد کی چوٹی پر ہی ٹکڑوں سے جوڑا گیا تھا۔ یہ صرف ایک مذاق نہیں تھا، یہ تو انجینئرنگ کا ایک شاہکار تھا جس میں زبردست مہارت اور تخلیقی سوچ شامل تھی۔ اور یہ کوئی ایک واقعہ نہیں تھا۔ سالوں بعد اسی گنبد کو کبھی R2-D2 کی شکل دی گئی تو کبھی کیپٹن امریکہ کی ایک بہت بڑی ڈھال میں بدل دیا گیا۔ یہ شرارتیں دراصل MIT کی ثقافت کا ایک اہم حصہ ہیں جو ایک خاص ذہنیت کی عکاسی کرتی ہیں۔ تو یہ ہے ہیکر ذہنیت۔ اس کا مطلب بغاوت کرنا نہیں، بلکہ کسی سسٹم کو اتنی گہرائی سے سمجھنا ہے کہ اس کے اصول توڑے بغیر اس کے ساتھ کھیلا جا سکے۔ یہ ذہانت اور شرارت کا ایک بہترین امتزاج ہے۔ اس کو عملی زندگی میں کیسے استعمال کیا جائے؟ دیکھیں، ایک ہتھوڑے کی طرح سسٹم سے لڑنے کے بجائے ایک ہیکر کی طرح پہلے اسے گہرائی سے سمجھیں۔ یہ زبردستی کرنے اور سوچ سمجھ کر کام کرنے کے درمیان کا فرق ہے۔ تو اگر پہلا اصول یہ سکھاتا ہے کہ سسٹم کو سمجھنا کیسے ہے، تو دوسرا اصول یہ سکھاتا ہے کہ اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اپنی ترجیحات کیسے طے کرنی ہیں۔ MIT کا یہ طریقہ تھوڑا سخت ہے اور اسے فائر ہوز ٹیسٹ کہتے ہیں۔ ذرا ایک عام ہفتے کا تصور کریں۔ 3 مشکل پرابلم سیٹس، 2 لیب رپورٹس، ایک ریسرچ پیپر، اور اسی دوران کیمپس میں گوگل کا کیریئر فیئر بھی ہے، ایک نوبل انعام یافتہ کا لیکچر بھی ہے، اور ایک کامیاب سٹارٹ اپ فاؤنڈر سے ملنے کا موقع بھی۔ اور ہفتے کے آخر تک ہر طالب علم کو ایک تلخ سچائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چاہے وہ اگلے 72 گھنٹے سوئیں بھی نہیں، تب بھی یہ سارا کام ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ حساب کے لحاظ سے ہی ناممکن ہے۔ اور یہی تو فائر ہوس ٹیسٹ کا اصل مقصد ہے۔ MIT صلاحیت نہیں بلکہ وضاحت کی جانچ کر رہا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ طلباء یہ سیکھیں کہ قیمتی اور زیادہ قیمتی کاموں کے درمیان فرق کیسے کیا جائے۔ تو ایسے دباؤ میں بہتر فیصلے کیسے کیے جائیں؟ اس کے لیے یہ ایک واضح فریم ورک ہے۔ کسی بھی کام کو ہاں کہنے سے پہلے خود سے یہ 3 سوال پوچھیں۔ کیا یہ اہم ہے؟ یعنی کیا یہ 1 سال بعد بھی کوئی معنی رکھے گا؟ کیا یہ با اثر ہے؟ یعنی کیا اس سے واقعی کوئی بڑا فرق پڑے گا؟ اور آخر میں کیا یہ ناقابل واپسی ہے؟ یعنی اگر اسے ابھی نہ کیا تو کیا موقع ہمیشہ کے لیے ضائع ہو جائے گا؟ اچھا، ایک بار جب یہ پتہ چل جائے کہ کون سا مسئلہ حل کرنا ہے تو اگلا سوال یہ ہے کہ اسے حل کیسے کیا جائے، خاص طور پر جب وہ ناممکن لگ رہا ہو۔ یہیں پر ہمارا تیسرا اصول کام آتا ہے، مسئلے کو ایک بالکل مختلف زاویے سے دیکھنا۔ اس کے لیے ایلن مسک کی کہانی سے بہتر کوئی مثال نہیں۔ جب انہوں نے راکٹ بنانے کا سوچا تو انہیں بتایا گیا کہ ایک راکٹ کی قیمت $65 ملین ہوتی ہے۔ یہ ایک مانی بھی حقیقت تھی۔ لیکن مسک نے روایتی سوچ کو نظر انداز کیا اور مسئلے کو اس کے بنیادی اجزاء میں توڑا۔ انہوں نے حساب لگایا کہ راکٹ بنانے کے لیے جو خام مال چاہیے، جیسے ایلومینیم، ٹائٹینیم، کاربن فائبر، اس کی قیمت تو کل لاگت کا صرف 2% تھی۔ یہی وہ فرق تھا مفروضے اور حقیقت کے درمیان، جہاں موقع چھپا تھا۔ اور یہ سوچ کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے۔
बस अपने मसले को लिखें, फिर हक़ाइक़ और मफरूज़ों को अलग अलग करें। इसके बाद अपने किसी एक मफरूज़े को जांचने के लिए एक छोटा सा कदम उठाएं। मसाइल को बुनियादी उसूलों पर तोड़ना सिर्फ एक ज़हनी मश्क नहीं है। MIT का नारा है ज़हन और हाथ, और ये चौथा उसूल हमें सिखाता है कि असल सीखने की ताकत सोचने के साथ साथ अमल करने में भी है। ड्रॉपबॉक्स के बानी की कहानी इसकी बेहतरीन मिसाल है। उन्होंने एक बेहतरीन प्रोडक्ट का महीनों इंतज़ार नहीं किया। उन्होंने तो बस किस सफ़र के दौरान ही अपने ख्याल का एक सादा सा पहला वर्जन बना डाला। वो कामिल नहीं था, लेकिन वो उस ख्याल को दुनिया के सामने लाने और $1 अरबों की कंपनी की बुनियाद रखने के लिए काफ़ी था। इस सोच को अपनाना बहुत आसान है। अपने ख्याल का सबसे छोटा काबिल अमल वर्जन बनाएं, इसे फ़ौरन किसी हकीकी सारिफ से टेस्ट करवाएं और फिर उनकी राय की बुनियाद पर इसे बेहतर बनाकर ये चक्कर दोहराते जाएं। हमारा आखिरी उसूल कामयाबी, ताउन और जज्बाती ज़हानत के बारे में एक ऐसी सच्चाई को ज़ाहिर करता है जिसकी शायद तवक्को ना हो। हम सबको एक अकेला जीनियस वाली कहानियां बहुत पसंद आती हैं, जो तन्हा ही पूरी दुनिया बदल देता है। लेकिन MIT में ये ख्वाब बहुत जल्दी टूट जाता है। वहाँ ये एहसास होता है कि ये सिर्फ एक कहानी है। वहाँ से अकेले पास होना नामुमकिन है। मुश्किलात इतनी ज़्यादा होती हैं कि सबको मिलकर काम करना पड़ता है, और ये मुश्तरका जिद्दोजहद उनके दरमियान अटूट रिश्ते कायम करती है। और यहीं से इम्पोस्टर पैराडॉक्स की ताकत सामने आती है। जब ये एहसास होता है कि आप कमरे में सबसे ज़हीन शख्स नहीं हैं, तो आप दूसरों की बात ज़्यादा गौर से सुनते हैं, बेहतर सवाल पूछते हैं और मदद मांगने से नहीं डरते। यही एहसास हमदर्दी और आजिज़ी पैदा करता है, वो दो खूबियाँ जो आज की पेचीदा दुनिया में क़यादत के लिए खालिस ज़हानत से भी ज़्यादा अहम हैं। तो ये हैं वो 5 उसूल। ये सिर्फ MIT की डिग्री का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये सोच के वो औजार हैं जो किसी को भी पेचीदा मसाइल हल करने और अपनी हकीकत को बदलने की ताकत देते हैं। तो सवाल ये नहीं कि इन्हें इस्तेमाल किया जाएगा या नहीं, बल्कि ये है कि अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े चैलेंज पर इनमें से कौन सा उसूल सबसे पहले आजमाया जाएगा।